अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ के अंदर 3 पाकिस्तानी और एक हरामी, एक अली बाबा, जो उनके साथ चोरी बल्कि कह लीजिए डकैती करके फ़रार हो गया और ये तीनों उसको ना रोक सके और उससे डर के खड़े रहे। हमने टाइटल भी कुछ ऐसा दिया है, वीडियो की शुरुआत भी ऐसी की है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को बड़े पैमाने पे जहाँ-जहाँ शेयर किया गया, वहाँ पे लोगों के कमेंट कुछ इस तरह के थे, जो जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि लोगों के ये कमेंट ठीक हैं या पाकिस्तानियों का ये रवैया ठीक है कि 3-3 हट्टे-कट्टे बंदे होके एक बंदे को रोक नहीं पाए। तो कौन बुज़दिल, कौन बहादुर, कौन अक्लमंद, कौन बेवकूफ़, इस पे हमने इसलिए बात करनी है कि हमारे इसी अक्लमंदी और बहादुरी के चक्कर में हमारे कई पाकिस्तानी 10-10 साल से जेलों के अंदर सज़ाएँ भुगत रहे हैं और कोई उनको पुरसाने हाल नहीं है और मदद करने वाला कोई नहीं है। हम इस पे बात करेंगे। वीडियो तो खैर आपने देख ही ली होगी, ज़रा एक मरतबा फिर इस वीडियो को देख लीजिए जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे कल से देख रखी है। شوف علي بابا كبيرة کال کرتا ابھی تو مجھے بھیج دینا ویڈیو بھیج ادھر دوسرے کو بھی مار دیا وہ بھی لے گیا۔ اس ویڈیو میں 4 افراد کا پتہ چلتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ ایک جو چوری کر رہا ہے، دوسرا ڈیلیوری رائڈر اپنے لباس میں ویڈیو ریکارڈ کرنے والا پٹھان بھائی، اور اس کے پیچھے بھی ایک آواز آتی ہے جو ممکنہ طور پہ ہمارے پٹھان بھائی ہی لگتے ہیں جو ویڈیو بنانے والے کے ساتھ ہے، لیکن یہ 3 پاکستانی ہیں ایک ہی جگہ پہ اور ان کی چوری کی جا رہی ہے۔ واقعے کا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن آپ ہماری عوام کی جہالت دیکھیے کہ اس عمل کو بہت سے پاکستانی آ کے میسج کر رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فوڈ ڈیلیوری والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت پنگے کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور ایک بندے نے یہ تک لکھ دیا اس کے اوپر کہ فوڈ ڈیلیوری والے نے ٹکر ماری ہوگی اور یہ اپنا بدلہ لے رہا ہے غصے میں، اسی لیے اس نے گاڑی چڑھا دی۔ اس قسم کے جواز بغیر حقیقت معلوم کیے لوگ بولے جا رہے ہیں۔ یہ وہ والے جاہل عوام ہوتی ہے جو کسی کے قتل کر ہو جانے پہ کہتے ہیں یہ قاتل نے مجبوری کی وجہ سے مارا ہوگا، جو مرنے والا ہے اس نے اس کو تنگ کیا ہوگا، یعنی یہ خود بخود جواز تلاش کر رہے ہوتے غلط کام کے۔ یہ تو خیر بہت کم لوگ تھے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یہ محفوظ ملک نہیں ہے، پاکستانیوں کو تو لوٹ لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ پتہ نہیں ایسے واقعات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ پاکستانی جانتے ہیں آج بھی الحمدللہ سعودی عربیہ ہمارے لیے محفوظ ترین ہے۔ ایسے واقعات تو سعودیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ، لیکن اچھی بات ہے کہ مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہم آپ سے کرنے والے ہیں بھائی صاحب وہ یہ ہے کہ ان پاکستانیوں کی اس حرکت کے اوپر بہت سخت قسم کی تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک بندے نے گالی دے کے ان سب سارے پاکستانیوں کو لکھا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، کال شرطہ، لعنت ہے تم لوگوں پہ۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تم 3 لوگ تم مل کے اگر چاہتے تو اس کو دبوچ لیتے، تو تم لوگوں نے کال شرطہ کہہ کے بڑا ہی کوئی بے غیرتی والا کام کر دیا ہے بغول اس کے۔ اس کے علاوہ ایک بندہ کمنٹ کرتا ہے تم اس کی پکڑ کے چھترول کرتے، تم مجھے پاکستانی نہیں بلکہ انڈین لگتے ہو، ڈر صرف اللہ کی ذات کی ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک تمہید اس نے بھائی صاحب نے باندھ رکھی ہے، تو اس نے بھی ان کی خاموشی کو اور اس عمل کو غلط کہا ہے۔ پھر ایک اور بندہ ہے اور اس نے بھی یہی بات کی کہ یہ 3 بندے ہیں اور مل کے بھی ان سے نہیں اس ایک چور کو روکا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تو پٹھان بھی تھا، ہائے ہائے، مطلب اسے یہ بڑا دکھ آ رہا ہے کہ ایک پٹھان کیسے خاموش رہ سکتا ہے، اس نے کوئی حملہ کیوں نہیں کیا۔ تو بھائی یہ اس قسم کے سارے فضول کرنے والے انتہائی احمق ہیں، انتہائی بیوقوف ہیں، جو ایسے مشورے دے رہے ہیں جو انسان کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں نا۔ یہ اب ان کو غصہ لگے گا کہ ہم نے ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے۔ یہ ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نا ہیرو بنے ہوتے ہیں، جیسے وہ سیلاب کو رونے والے کئی ہوتے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے تو انہوں نے نا پوری دنیا کا پانی جو ہے وہ نکال دیا ہے، بند بنا دیے، تو ایسے ہی وہ بہت سارے معاملات پہ کرتے رہتے۔ تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایسے کمنٹ کرنا۔ تو میں خیر آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ پاکستانیوں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، کیونکہ جو بندے یہ کام کر رہے ہیں یہ اتنے وائلنٹ ہوتے ہیں کہ سعودی شرطہ بھی ان کے پاس بغیر اسلحے کے نہیں جاتا اور ان کے قریب نہیں جاتا، یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔
जो गाड़ी का नंबर आप दिखा रहे हैं भाई साहब, वो गाड़ी भी चोरी की होगी, क्योंकि ये ऐसी वारदात चोरी की गाड़ी पे डालते हैं, अपनी गाड़ी नहीं इनकी होती। पहले गाड़ी चुराते हैं और उसके बाद चोरियां और डकैतियां करते हैं, और इनके पास असलहा, चाकू, छुरी या ब्लेड वगैरह ऐसे होते हैं कि कोई बंदा इनसे अगर मुकाबला करने की कोशिश करें तो उसकी गर्दन काटते हैं, उसको जिस्म पे, चेहरे पे ऐसे निशान लगाते हैं कि बंदा अपनी जान की फ़िक्र में इनसे नहीं लड़ सकता। ये एक बंदा भी इतना ख़तरनाक होता है कि ये ड्रग्स के आदी होते हैं और इन्हें सोचने समझने की कोई होश नहीं होती, और इन्हें एक ऐसे बंदे होते हैं कि इन्हें जल्दी वो मार का असर भी नहीं होता। तो इनके फ़ज़ाइल नहीं मैं बयान कर रहा, बस इनके ख़तरनाक जितने ये होते हैं वो चीज़ बयान कर रहा हूँ कि आप इनके करीब जाके समझें कि मैं बड़ी कोई हीरोपन वाला काम करूँगा, वो नहीं है भाई। आपको इनसे दूर रहना है। ये 3 की बजाय 5 भी होते, पुलिस को रिपोर्ट किया, बहुत अच्छा किया, वीडियो बना ली, अब पुलिस जाने और उसका काम, और जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी ये मुझे उम्मीद है कि ये लोग पकड़े भी जा चुके होंगे। आप बताइए इन 3 पाकिस्तानियों ने दुरुस्त अमल किया या नहीं? जहाँ पुलिस और इदारे आपको इंसाफ दे देंगे, वहाँ आपको क्या ज़रूरत है कि आप कोई ऐसा काम करें जो आपकी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दे। हमारे पास है, हमारे वो टैक्सी ड्राइवर भाई जो मक्का में वफ़ात पा गए थे, इसी तरह तल्ख़ कलामी हुई थी, आगे नशे के अंदर मुब्तला लोग थे और बाहर निकले और उन लोगों ने छुरियाँ मार मार के बेचारे को शहीद कर दिया। तो हमारी जान कीमती है, ये पैसा वैसा सब आ जाएगा और इदारे काम करते हों तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि खुद जाके ऐसे ख़तरनाक बंदों को रोका जाए।